بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیاں بھی ہیں، بند جوتوں کی وجہ سے پیروں سے بدبو بھی ہوتی ہے اور اس سے اولاد بھی نہ ہونا۔ آج ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے، تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک مریض آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ جب اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے گئے اور اس کی ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا میری شادی ہونے والی ہے اور میں نے اپنے دوست سے کہا یار سردیاں بھی ہیں، جوتوں سے بدبو بھی آتی ہے، بند جوتا پہنتا ہوں، پیروں سے بھی بدبو آتی ہے، دھونے کے بعد بھی نہیں جاتی۔ کمرے میں پہلے تو اکیلا سوتا تھا، اب بیوی آئے گی تو یہ کافی پریشانی بنے گی، کوئی حل بتائے۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا اور دوست جو کہ خود جیسا کہ عادتاً یہ ہے کہ فوراً اپنا زبیدہ کی روح کو اپنے اندر سمائے ٹوٹکا فوراً دیا کہ یار کیا یاد کرو گے، آزمودہ نسخہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بتا رہا ہوں کہ کھانے والا سوڈا 1 چمچ ٹیلکم پاؤڈر کے بڑے ڈبے میں ڈال کر مکس کر لو، صبح جوتے و بوٹ وغیرہ پہنتے ہوئے چھڑک لو جوتوں میں۔ آپ بھی خوش، آپ کی بیوی بھی خوش اور آپ کے سسرالیے بھی خوش رہیں گے کہ آپ کے جوتوں سے، آپ کے پاؤں سے بدبو نہیں آئے گی، آپ کے بستر بھی صاف رہیں گے، آپ کی ناگوار بدبو سے پاک ہو جائیں گے۔ ہمیں کہاں کہاں یاد کرو گے۔ اب ایسا فرید کا نسخہ مل جائے تو کون ضرورت مند استعمال نہیں کرے گا؟ تو دوست نے اس کو سعادت مندی سے بنایا اور استعمال کیا۔ کافی صحت کے لحاظ سے پیچیدگیاں جو حکام کی وجہ سے ٹل گئی، مگر اب تانا نما سوال ہر رشتہ دار اور دوست کرتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، بچے کیوں نہیں ہو رہے۔ مختلف علاج معالجہ اور دم ٹونا تعویذ بھی کروائے گئے مگر ابھی دیر ہے۔ جس طرح صدیوں پرانا پاؤڈر والا نسخہ ملا، اسی طرح ایک حکیم صاحب کا پتہ چلا۔ حکیم صاحب کو مسئلہ بتایا گیا مگر حکیم صاحب نے رپورٹ مانگ لی، رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ موصوف میں یہ خوبی موجود ہی نہیں۔ اب پھر یہ مشورہ ہوا گھر والوں سے کہ بیوی کو مت بتانا کہ نقص تم میں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو شادی کے بعد سسرالیوں نے تعویذ کر دیے، اتنے گرم ہیں تعویذ کہ میرے بیٹے کی رنگت کالی ہو گئی، اب اس کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا، حاضر دماغ بھی نہیں۔ اب تو کوئی بھی اس کو کوئی بات کر جاتا ہے تو یہ اس کا جواب ہی نہیں دیتا، بالکل موم کے کھلونے کی طرح بنا ہوا ہے۔ شادی کو کچھ عرصہ بیت گیا، دوائیں الٹی سیدھی کھائیں، رپورٹ بھی کرائیں، رپورٹس میں پاس سیلز بہت ہیں، باقی سب زیرو ہیں۔ ہر ڈاکٹر حکیم کے دعوے بیکار ہیں، کیا کروں، کمزور اس قدر ہو گیا ہوں کہ اب تو دانت بھی گھسنا اور پھٹنا شروع ہو گئے ہیں، چہرے پر بوڑھوں جیسی جھریاں ہیں، کیا کیا جائے۔ کسی حکیم سے کشتہ کھایا اور پیروں پر سوجن ہو گئی، سوجن کا سفوف کھایا، شربت پیے تو پیروں کی انگلیوں میں پھوڑے بن گئے۔ اب پھوڑے سکن اسپیشلسٹوں کی ادویات میں بیکار ہے، کیا کروں، ہومیوپیتھک کو آزماؤں کہ نہیں۔ پھر اس وقت میرے پاس آیا جب اس کے پیروں سے پھوڑوں سے نکلنے والا مواد بدبودار تھا، ساتھ اس کی کوئی کلچر رپورٹ تھی
جس میں اے سے زیڈ تک ادویات لکھی ہوئی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ پیروں کی ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں۔ میں نے اللہ کریم کو یاد کر کے کیس لیا، علامات دیکھی جو بھی ترتیب فلورک ایسڈ، ہلکا لاوا اور سلیشا میں تھی، لیکن مضبوط علامات سلیشا کی تھی۔ 1 کی صرف ایک خوراک تا حیات دینے کا فیصلہ کر کے اس کو دوا دی، باقی رسمی دوائیں دی۔ یہ جو سلیشا ہے، سلیشا کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب یہ کام کرتی ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ٹھیک ویسا ہی ہوا اور مریض ناقابل یقین عرصہ میں تندرست ہوا۔ دوسرے ماہ احتیاطاً دوا لینے آیا، میں نے دیکھا کہ اس کا یقین کا تعین کیا، وہ ابھی بھی ضعف الاعتقادی کا شکار تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس کی رپورٹ میں خرابی ہے اور اولاد نہیں ہے۔ تیسرے ماہ اس کو کچھ ہوش آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سپرم میں پس سیلز ہیں، یہ پس وغیرہ ٹھیک ہوگی تو کیا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا رپورٹ نہیں کرواؤ، اب پس سیلز نہیں ہوں گے، اور رزلٹ میں ایسا ہی ملا۔ سپرمز 60% تھے لیکن سلیگیش 50% تھے۔ تب مجھے اپنے استاد محترم کی لکھی ہوئی نصیحت یاد آئی کہ اس کو ابھی بھی رسمی دوا ہی دوں، یہی پر سلفر وغیرہ کے چکروں سے نکلوں، پس معدے کی ادویہ دوں، اور رسماً کچھ دنوں کا پرہیز بتایا۔ دوا ختم ہوتے ہی میاں صاحب آئے اور پہلی شکایت یہی ملی کہ ان کے پیروں سے بدبو آتی ہے، گھر میں سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ سردیاں آ رہی ہیں، میری تو رضائیوں میں ایسی بدبو ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئی، تو ہم کسی کو خوشی غمی میں محلے میں بستر دینے بھی باعث بدنامی ہوگی۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ بدبو پہلے بھی کبھی آئی؟ پیروں سے جواب ملا ہاں، شادی سے پہلے ایسا ہی تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ شادی کے بعد یہ شکایت آج ہی کیوں ملی؟ تو اس نے مندرجہ بالا مشورہ سے علاج تک بتا دیا۔ میں نے مزید چھان جھپٹ کر کے سلیشیا کو 200 کی ایک دوا کے ساتھ پھر رسمی دوائی دی، اور اس کی بیوی کو بھی دوا آرسینک دی۔ کچھ ہفتوں بعد اللہ پاک نے موصوف کی بیوی کو اپنے کرم سے نوازا اور وہ امید سے ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو بچی سے نوازا۔ اب اس کی رپورٹ کبھی نہیں کروائی، مگر اللہ پاک جو سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، دے رہی ہے۔